بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. عالمی سطح پہ بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں بالخصوص کشمیر کے حوالے سے. مقبوضہ کشمیر میں جو ایک طویل عرصے سے لاک ڈاؤن جاری ہے اس پہ بلاخر برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے آواز بلند کی ہے اور بڑا تنقید کا نشانہ بنایا ہے ہندوستان کو، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس پہ عالمی برادری مزید خاموش نہیں بیٹھ سکتی. کیا یہ جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہے اس کو روکنے میں کوئی پریکٹیکل رول پلے کر پائے گی؟ آنے والے دنوں میں کیا سینیریو بنے گا، اس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور اسی طرح جو ڈوزیئر عالمی سطح پہ پیش کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے، کیونکہ گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا کہ جو انڈین سپانسرڈ ملیٹنسی تھی بلوچستان میں اس میں اضافہ ہوا اور اس کا نقصان ہوا یقینی طور پہ بڑی سطح پہ. اس حوالے سے دیکھیں گے کہ یونائٹڈ نیشن یا باقی جو دیگر ادارے ہیں وہ کیا اس پہ کوئی عمل درآمد کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ملک کی سیاست ہے اس کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. 19 جنوری قریب آتی جا رہی ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو نہیں روکیں گے، لیکن ڈیل کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ بھی کہیں. اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خبر ہے آج کی کہ پی آئی اے کے طیارے کو ملائیشیا میں آج تحویل میں لے لیا گیا عدالتی حکم کے مطابق. اس حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم بات کریں. دفتر خارجہ کے ترجمان ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی. ہم نے اسی طریقے سے پی آئی اے کے اسپوک پرسن سے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بوجہ مصروفیت ہمیں وقت نہ دے سکے. البتہ جو دفتر خارجہ نے ہمارے ساتھ جو شیئر کی وہ بھی شو میں ہمارے آنے سے انہوں نے معذرت کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ اس حوالے سے، کیونکہ دفتر خارجہ کا یہ زیادہ ریلیونٹ نہیں بنتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو مسافر وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ہم نے واپس بلانے کے لیے متبادل ایک فلائٹ کا انتظام کر لیا جس سے مسافروں کو واپس لایا جائے گا. اور جو وہاں پہ ملائیشیا میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہ اپنے حوالے سے کوششیں کر رہا، اور جو معاملہ ہے اس کو جلد سیٹل کرنے کی یقین دانی ہمیں دفتر خارجہ کی طرف سے کروائی گئی ہے. ان تمام چیزوں پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور آپ تک ہم اپوزیشن جماعتوں کا جو لائے عمل ہے وہ پہنچائیں گے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن جماعتیں کیا کرنے جا رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا کیا آنے والے دنوں میں امپیکٹ ہو سکتا ہے. اس پہ ہمارے ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس ساری صورتحال پہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے بات کریں گے اپوزیشن جماعتوں کا آنے والے دنوں میں لائے عمل کیا ہوگا، اور بالخصوص جو 19 جنوری کو اسلام آباد میں جو دھرنا یا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہوگی. اس میں پی ڈی ایم جماعتوں میں سے کوئی ایسی جماعت ہے جو اس کا حصہ نہیں ہوگی، کیونکہ ایسے بھی رومرز ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا اور دیگر جماعتیں بھی چند نکات پہ پی ڈی ایم میں کچھ اختلافات ہیں. بہرحال اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے تفصیل سے کہ کیا جو 19 جنوری کو جو احتجاجی دھرنا ہونے جا رہا ہے اس میں کون کون سی جماعتیں شرکت کریں گی. متحدہ پی ڈی ایم اس میں آئے گی اور کیا اس کا لائے عمل کیا ہوگا. کیا یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا یا یہ دھرنا ہوگا؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم غوری صاحب جو کہ ترجمان ہیں جے یو آئی فے کے. ان سے جانیں گے کہ کیا اس حوالے سے احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا پلان ہے 19 جنوری کا، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور کیا تمام جماعتیں اس احتجاج میں یا اس دھرنے میں جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا حصہ ہوں گی؟ تھینک یو ویری مچ جناب ڈاکٹر صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا، حکومت اتنی بوکھلائی ہوئی ہے. حکومت کے تمام آپ دیکھیں جتنے ترجمان ہیں صبح سے لے کے شام تک ہر ایک گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ آتے ہیں اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پی ڈی ایم کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں. مولانا صاحب کی ذات پہ وہ کیچڑ اچھالتے ہیں یا پی ڈی ایم کرتے ہیں، اور اس کا صرف اور صرف اس سے صاف ظاہر ہے جب آپ کمزور ہیں، آپ کو پتہ ہے کون سی سائڈ پہ آپ پر چوٹ لگ رہی ہے، تو پھر آپ جہاں سے چوٹ لگ رہی ہے درد ہوگا تو چیخیں گے تو صحیح. آپ یہ چیخیں، ان کی جو چیخیں ہیں یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے فارن فنڈنگ کیس دیکھے کتنا عرصہ ہو گیا الیکشن کمیشن کے پاس پینڈنگ رکھا ہوا ہے اور وہ اس پہ کوئی غور و خوض نہیں کر رہے ہیں. ہم نے بار بار اپیل کی ہے، ہم نے الیکشن کمیشن سے بھی اپیل کی ہے، ہم نے اخبارات کے ذریعے تمام ذرائع استعمال کرتے ہوئے، لیکن اس پہ غور و خوض نہیں ہو رہا تھا. لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ الیکشن کمیشن کو جگانے کے لیے ان کے دروازے پہ احتجاج کا ہم نے پروگرام بنایا.
और ये पीडीएम का एहतजाज है, किसी एक पार्टी का नहीं है, तमाम पार्टियां उसमें शरीक होंगी। सर ये वाज़ेह कीजिएगा कि क्या ये एक दिन का एहतजाज है या ये धरना है, इसकी वजाहत कीजिएगा। नहीं, ये एक दिन का एहतजाज है, धरने में कन्वर्ट नहीं है, ये एक दिन का एहतजाज है। असल में हम जो देखे ना, हम इस्लामाबाद आने के लिए हम अपने जो जुलूस निकाल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट कर रहे हैं अपने कारकुन को ना। फिलहाल हमारा सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जगाने के लिए आना है, उनके दरवाजे पे आना है, दरवाजा नॉक करना है कि भाई ये इतने अरसे से आपके पास केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसको क्यों नहीं खोल रहे आप। और हमारी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसे ममालिक से भी फंडिंग हुई है जो ममालिक से हम जिनके यहाँ आना जाना भी पसंद नहीं करते। अच्छा। हमारे इल्म के मुताबिक, हमारी इत्तलात के मुताबिक इसराइल से भी इसमें फंडिंग हुई है जहाँ मुसलमान नहीं रहते हैं। तो कौन लोग फंडिंग कर रहे थे इनको? क्या जो मौलाना फजलरहमान का मौक़िफ़ ये था कि इनके पीछे यहूदी लादी है, तो ये सारी चीजें जो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। जब ये केस चलेगा तो आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा गौरी साहब, एक और मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगा। PIA का जो तैयारा जिसको मलेशिया में तहवील में लिया गया मुसाफिरों समेत, जो 12 साल पहले लीज़ पे लिया गया था, और 12 साल पहले जो हुकूमतें गुजरी हैं, आपकी जमात भी और मौलाना साहब भी बिलखुसूस उन जमातों में उमूमन हितादी रहे और अच्छी पोजीशंस पे रहे, तो क्या आज आप इस मामले को भी पिछली हुकूमतों को भी जिम्मेदार समझेंगे? क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये मामला तो दुनिया में चलते रहते हैं, लेकिन जब घर वाले कमजोर हों तो बाहर वाले हाथ डाल लेते हैं जी। आपकी हुकूमत पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आ रही, बाहर में खारजा पॉलिसी इनको बिल्कुल नहीं है। और देखिए, पाकिस्तान के जो करीबी दोस्त थे, चाइना तक आपसे नाराज बैठा हुआ है, अब आप तनहा है, अमेरिका ने भी आपको छोड़ दिया है, आप तनहा खड़े हुए हैं। अब जो बंदा कमजोर हो जाए, जिसका दिल चाहता है वो आपकी गिरफ्तार पे आके हाथ डाले। बेसिकली कमजोरी हुकूमत की है, अगर हुकूमत कमजोर है तो आपके तैयारे भी पकड़ेंगे, अल्लाह न करे कल को आपके बॉर्डर पर भी अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो पीडीएम कहती है कि फिर फौर इस कमजोर हुकूमत को, नाहल और सिलेक्टेड हुकूमत को जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। ठीक। अच्छा सर, आखिरी सवाल के अब PDM का जो इलेक्शन कमीशन के बाद का जो अगला लाएमल क्या है, उस पर कोई पार्टी क़यादत की तरफ से कोई मशावरत हो रही है? PDM लीडरशिप क्या प्लान कर रही है? क्योंकि जो अवामी एक एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद ये गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर डालेंगे, लेकिन वो चीज़ें बाज़ाहिर नहीं नज़र आ रही। गवर्नमेंट अपना फंक्शन कर रही है प्रॉपर, और जो जनवरी की डेडलाइंस दी जा रही थी कि हुकूमत घर चली जाएगी, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा मामला। और जो लॉन्ग मार्च की आप लोगों का एक प्लान था इस्लामाबाद की तरफ, उसका क्या बना, उस हवाले से बताइएगा। देखिए, बात सुने, जब वो कहते हैं ना कि जब घर के हालात खराब हो तो घर के लोग बाहर भागना शुरू हो जाते हैं। अफसर चंद साहब भाग गए हैं और लोग भी बहुत से इस्तीफे लेके बैठे हुए हैं। आप ये कैसे कहते हैं कि गवर्नमेंट कमजोर नहीं है, जो गवर्नमेंट बैठी हुई है और हमारी तहरीक का फायदा नहीं हो रहा? हमारी तहरीक के शदीद दबाव में हमारी इल्म के मुताबिक इस वक्त इसकी मिनिस्टर जो है अपने इस्तीफे जेब में डाल के फिर रहे हैं, और वो जो लोग इधर उधर से उड़ के पंछी आए थे वो वापस अपने उन्हीं छतरियों पर जाना चाहते हैं। हुकूमत अंदर सूरत ये है। हमने जो शेड्यूल दिया था एहतजाजी मुजाहरों का, अभी उसमें फैसलाबाद बाकी है, पंजाब में 3-4 मुजाहरे बाकी हैं। पंजाब के कारकुन को हम मोटिवेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह एंड ऑफ द जनवरी इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद सरबराही इजलास होगा, उसमें फिर हम अगला अपना जो प्रोग्राम होगा उसका ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। सर, अपोजिशन के इस्तीफे कहाँ तक पहुंचे? जो इस्तीफे देने जा रहे थे वो कितने इस्तीफे जमा हो गए अब तक, उस बारे में बताइएगा। तमाम अपोजिशन जमातों के जिनके पास इस्तीफे जमा हो चुके हैं जी। और सेनेट इलेक्शन पे जो आपस में कुछ तहफ़्ज़ात हैं, कुछ जमातें हिस्सा ले रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा ले रही है, उस हवाले से कोई हतमी डिसीजन हुआ हो PDM का? नहीं, वो इसी इजलास में होगा जी। 31 के बाद जो इजलास होगा, फरवरी के फर्स्ट वीक में जो इजलास हो रहा है, इस इजलास में सेनेट इलेक्शन के बारे में बात फाइनल होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब आपके कीमती वक्त का। और नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे तर्जमान JUI असलम गौरी साहब। उन्होंने 19 जनवरी के प्रोग्राम के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एक मार्च होगा जो PTI की फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इस तरह मजबूर करेगा कि उस केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपना कोई बाज़ाब्ता फ़ैसला दे, और जो तहफ़्ज़ात हैं उन्हें उस फंडिंग के हवाले से वो उन्होंने अपने हमारे सामने रखे। और साथ ही हमने बाकी चीज़ों पे भी बात की। एक शार्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बड़ी जो आज की डेवलपमेंट है जिसमें बरतानवी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स ने हिंदुस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस रहा है कि वो इंडिया का अंदरूनी मसला है
اور اس کے علاوہ جو لاک ڈاؤن ہے وہاں، اس سارے معاملے پہ آج بڑی تفصیلی وہاں بات ہوئی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ برطانوی ممبر آف پارلیمنٹس نے بڑا اوپنلی ہندوستان کے جو ظالمانہ رویہ ہے کشمیر میں، جو ظلم و بربریت ہے، اس کو نہ صرف مسترد کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہندوستان کو روکیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم کیانی صاحب، جو کہ اس وقت UK میں موجود ہیں، عالمی حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اینالسٹ ہیں اور تحریک کشمیر برطانیہ کے وہ سربراہ بھی ہیں. ان سے اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں. کیانی صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلا آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے کہ برطانیہ کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اس پہ بات کی ہے، MPs نے بات کی ہے، اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیجئے گا کہ یہ کتنی حوصلہ افزا ہے، اس کا کتنا اثر پڑے گا آنے والے دنوں میں کشمیر کی جو ڈپلومیسی ہے اس کے حوالے سے، یا مقبوضہ کشمیر کے حالات کو بدلنے میں یہ جو اقدام ہے یہ کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عرفان صاحب. بھارت کی یہ کوشش تھی کہ پینڈیمک کے کور میں وہ انسانی حقوق کی جتنی مرضی بھی خلاف ورزیاں انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر میں کر لے وہ ان نوٹ، لیکن عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر بھارت کو ایک بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے کہ اس کووڈ-19 کی مصروف ترین صورتحال کے اندر، پینڈیمک میں، جہاں پر برطانیہ خود اپنے بڑے چیلنجز فیس کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی برطانوی پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے. سارا اوون نے اس موشن کو ٹیبل کیا، پھر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. اس میں زیادہ MPs جو ورچوئل جو تھا اس میں زیادہ MPs جو پینڈیمک کی وجہ سے زیادہ الاؤ نہیں کیے گئے، ایک سلیکٹڈ MPs کو الاؤ کیا گیا اس ڈیبیٹ میں. اور تمام کے تمام MPs نے جو انڈیا کا جو سٹانس ہے کشمیر پر اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور سارا اوور نے جب یہ موشن ٹیبل کیا اور جب اس نے اوپننگ اور مارچ میں کہا کہ لاک ڈاؤن تو برطانیہ میں بھی ہے، لیکن یہ اس لاک ڈاؤن میں آپ نیٹ فلکس دیکھ سکتے ہیں، فیس بک دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو آؤٹر ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بروٹل لاک ڈاؤن 2019 کے اندر 5 اگست کو جب امپوز کیا تھا بھارت میں، وہ ایسا لاک ڈاؤن ہے کہ تمام کمیونیکیشن بلیک آؤٹ تھا اور دنیا سے پوری جو کشمیری قوم کو دنیا سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا. اور ان حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگوں کو وہاں پر شہید کیا گیا، وہاں پر عورتوں کی عصمت دری کی گئی. تو سارا وہ نے بڑا خوبصورت جملہ یہ کہا کہ کشمیر کے سپورٹ کے لیے کشمیری ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ انسان ہونا ضروری ہے، اور ہم کشمیریوں کے اسٹرگل رائٹ اور سیلف ڈٹرمینیشن کے ساتھ کھڑے. اس کے بعد جان سپیلر نے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس نے کہا کہ انڈیا یقیناً ایک بڑی ہسٹری رکھتا ہے، انڈیا یقیناً ایک بڑا ملک ہے، لیکن یہ بالکل ہم الاؤ نہیں کرتے کہ انڈیا یہ سمجھے کہ میں جتنی مرضی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتا رہوں اور دنیا کہوں کہ کشمیر میرا انٹرنل معاملہ ہے. ہیومن رائٹس کبھی بھی انٹرنل نہیں ہوتے، ہیومن رائٹس یونیورسل ہوتے ہیں. اور ناز شاہ نے تو بھارت کا جو ظلمانہ چہرہ تھا بری طریقے سے ایکسپوز کیا اور کہا کہ ناز شاہ نے کہا کہ 500 بلین کہ آپ نے برطانیہ نے 500 بلین ورتھ کے آرمز جو انڈیا کو سیل کیے ہیں، کیا یہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا جو برطانیہ کیا کشمیریوں کے رہتے کشمیریوں کی کلنگ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا؟ کیا پرائم منسٹر یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہے کہ آج کے بعد ہم انڈیا کو آرم سیل نہیں کریں گے؟ اور اس کے بعد ناز شاہ نے کہا کہ جو ڈیموگرافیکل چینجز وہاں پر جو ہو رہی ہیں، آبادی کا جو تناسب جو تبدیل کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر نان کشمیریز کو، ہندوز کو وہاں پہ لا کے آباد کیا جا رہا ہے اور ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے ایک جو ایتھنک کلینزی کا جو کشمیریوں کا جو ایتھنک کلینزی کے لیے ایک رستہ ہموار کیا جا رہا ہے. اور ناز شاہ نے کہا کہ یہ جو کشمیر کے اندر جو جینوسائیڈ جو ٹیک پلیس ہو رہا ہے اس کو نوٹس لینا چاہیے. اور یہ جو یونائٹڈ نیشن کے ریپٹرز کو، یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کو جو انڈیا الاؤ نہیں کر رہا، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا وہاں پر جینوسائیڈ نہیں کر رہا؟ انڈیا جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے. اور اس نے بڑا خوبصورت جملہ یہ بھی کہا ناز شاہ نے کہ ہمیں انٹرنیشنل جو لیڈرز ہیں یا جو بین الاقوامی جو قوتیں ہیں ان کو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. اب پروٹیسٹ کا وقت گزر چکا، پروٹیسٹ کرنے کے لیے عوام موجود ہے، وہ اسٹریٹس میں پروٹیسٹ کرے گی. ہمیں اب جو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں، یونائٹڈ نیشنز ہیں، وہ اس کو اب ایکشن لینا چاہیے. کب تک کشمیری مرتے رہیں گے؟ اور جیمز ڈیلی MP نے بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا کہ میں ایک لائر ہوں اور میرے پاس ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ایک جو بڑی لسٹ موجود ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایز اے لائر میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت سے، یہ کون سا قانون ہے کہ آپ وہاں کے نوجوانوں کو گرفتار کرتے ہو 15 سال وداؤٹ ٹرائل آپ ان کو جیلوں میں رکھتے ہیں. پول برسٹو MP نے بھی بڑا خوبصورت کہا کہ
یہ بھارت بھول جائے کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے, اس سے برطانیہ کا کوئی لینا دینے نہیں ہے. اس نے کہا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے. آپ بھی بڑا اپنے بہترین طریقے سے ظاہرہ مزید آپ ایم پیز کا حوالہ دے رہے ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا مقبوضہ کشمیر کی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس پہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں, کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں کہ بھارت کا جو سب سے بڑا جو 73 سال سے ایک اس کی کوشش رہی ہے کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنلی ڈائی ڈاؤن ہو جائے, دنیا اس پہ ڈسکس کرنا بند کر دے, دنیا اس پہ بولنا ختم کر دے, اور کشمیریوں کا یہ پیغام پہنچ جائے کہ تم بھارت کے ساتھ ٹکرا کر مر جاؤ گے, بھارتی افواج تمہارے نہتے کشمیریوں کا قتل عام تو کرتی رہے گی لیکن تمہارے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے. یہ ایک پیغام گیا, امید کا پیغام گیا ہے کہ دنیا آج بھی کشمیریوں کی جو بنیادی اور پیدائشی جو حق ہے, حق ادرائیت کے ساتھ کھڑی ہے, اور دنیا کسی صورت میں بھارت کو کھلی چھٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. فہیم صاحب ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا, آپ کیونکہ خود بھی یو کے میں ہیں اور آپ کا ڈپلومیٹ سے انٹریکشن رہتا ہے, ایم پی سے انٹریکشن رہتا ہے, جو ڈوزیئر پاکستان کی طرف سے پچھلے دنوں یونائٹڈ نیشن کو بھی دیا گیا, باقی فورمز پہ بھی دیا گیا کہ پاکستان میں انڈین دہشت گردی کے جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے انڈین سپانسرڈ ایک وہ پوری پراپر ایک سسٹم ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیا پیش رفت ہوئی عالمی سطح پہ, اور آپ کتنے کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہندوستان کو روکا جائے گا کہ وہ بلوچستان میں یا پاکستان بھر میں دہشت گردوں کی جو سرپرستی ہے اس سے باز آئے؟ دیکھیں کہ جو یہ ڈوزیئر سبمٹ کیا گیا ہے, اس سے ایک بھارت ایک سٹیپ پیچھے گیا کہ بھارت نے یہ پوری کوشش کی تھی کہ پاکستان کو یورپین یونین کے اندر ڈسکریڈٹ کیا جائے, پاکستان کو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کے اندر ڈسکریڈٹ کیا جائے. آپ کو پتا ہوگا کہ جو ڈس انفو لیب کے حوالے سے جو چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں کہ 750 جو میڈیا آؤٹ لیٹ سے, جن کی 750 ویب سائٹ بھی موجود تھی, سوشل میڈیا کے ٹویٹر فیس بک کے اکاؤنٹس بھی موجود تھے, 119 کنٹریز کے اندر وہ ایک نیٹ ورک پھیلا تھا, تاکہ یہ اس تمام چیز کو اس لیے استعمال کیا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے ہر حوالے سے جو بھارت کشمیر, جو بھارت بلوچستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے اس کو لیجیٹمائز کیا جائے, اور جو بھارت جو کشمیر کے اندر جو ظلم ستم کر رہا ہے اس کو کراس بارڈر ٹیررزم کے ساتھ جوڑ کے اس ظلم ستم کی طرف سے توجہ ہٹائی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ حال ہی کے اندر جو ڈس انفو لیب کے ذریعے ایکسپوز ہو چکا ہے. اور اس کے لیے جو ایکریڈیٹڈ جو این جی اوز تھی یونائٹڈ نیشنز کی, وہ بھی اس ڈس انفو لیب کے ساتھ اس کی کنیکشن شو کیا گیا ہے. اور جو ان کا گروپ تھا شریواستوا گروپ جو گروپ تھا, وہ اس کے ساتھ جو 10 سے زیادہ جو این جی اوز لنکڈ بتائی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھارت ایک سٹیپ پیچھے گیا, اور یونائٹڈ نیشن اس پہ سوچے گی, اور یونائٹڈ نیشن یقیناً جو کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے اس حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے جو عزائم جو بلوچستان کے اندر نظر آئے ہیں, جو کشمیر کے اندر موجود ہیں, وہ ساری کی چیزیں بھارت مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے. کیانی صاحب ایک چیز اور آپ سے میں یہاں جاننا چاہوں گا کہ جو ہم نے دیکھا کہ ای یو ڈس انفو لیب میں جو نام آئے ہیں اس پہ بڑی تشویش ہے. کریمہ بلوچ کا نام تھا, مہران مری کا نام ہے, اس طریقے سے بلوچستان کے کئی ایسے لوگوں کے نام ہیں جن کو انوالو کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے چند جو کومپریسٹ ہیں جو کہ باہر ہیں, شوکت کشمیری کا نام ہے, امجد ایوب مرزا کا نام ہے, سجاد راجہ کا نام ہے. تو کیا یہ سارے لوگ انڈین سریواستو گروپ کے زیر سرپرستی کام کر رہے تھے اور یہ ایکسپوز بھی ہو گیا معاملہ؟ تو کیا یو کے جو قوانین ہیں, یورپی یونین کے جو قوانین ہیں, وہ کیا ان چیزوں کے اوپر کوئی ایکشن کریں گے, یا بس جسٹ یہ ایک ایکسپوز ہونے تک کی معاملہ تھا؟ اس پہ وضاحت کیجئے گا. سائبر کرائم کے اوپر یہ کافی سارے اس پہ انٹرنیشنل لوز بنے ہوئے ہیں, لیکن ان لوز کو انیشیٹ کر کے جو سائبر کرائم یہی ہے کہ آپ کوئی بھی مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن نہیں پھیلا سکتے, اور انٹینشنلی انہوں نے کام کیا ہے. تو اس کو یوٹیلائز کر کے اس کے اوپر جو ہے نا کیس ان پہ بنتا ہے کہ ہم اس کا کیس فائل کرنا چاہیے, لیکن اس پہ تمام باقی احباب سے بھی اس پہ مشورہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے چیز کو آگے لے کے جایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائبر کرائم میں بھی آتا ہے, اور اس کے اوپر باقی ممالک اس کے اوپر لیجسلیشن بھی بنا رہے ہیں
جس میں بے شمار ممالک نے اپنی لیجسلیشن کے اندر اس میں تبدیلیاں بھی لائی ہیں کہ ان چیزوں کو کس طریقے سے روکا جائے اور اس کو سائبر کرائم کے اندر بھی اس کو انوالو کیا جائے کہ ایک جو یہ جو ہائبرڈ وارفیئر ہے یہ اس سے جو ہے نا دوسرے ملکوں کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. وہاں کے انٹرنل جو مسائل جو وہاں کی جو پالیسیز کو تبدیل کرنے کے لیے جو ایک ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے اس کو ایک کرمنل ایکٹیویٹی جو ڈکلیئر کرنے کے لیے بے شمار ملکوں کے اندر یہ قوانین بن چکے ہیں اور بے شمار بن رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنلی اس کے اوپر ایک جماعت قسم کا قانون بننا چاہیے. بہت بہت شکریہ فہیم کیانی صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے فہیم کیانی. آخری سیگمنٹ میں ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے جو برطانوی جو اراکین پارلیمنٹ تھے ان کی طرف سے جس طرح مسئلہ کشمیر پہ بات ہوئی, جو ایم پیز تھے جنہوں نے بات کی, جس انداز میں بات کی, اور ہندوستان کا جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے مقبوضہ کشمیر میں بالخصوص اس پہ جس طرح ایک جاندار آواز اٹھی ہے, جس پہ کیانی صاحب بڑے امید رکھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہندوستان کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے, اور جو مقبوضہ کشمیر میں وہ غیر قانونی فوجی قبضے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور جس طرح وہاں کے بے گناہ نوجوانوں کو جیلوں میں ڈال رہا ہے, اسے ان چیزوں سے باز آنا پڑے گا اور آنے والے دنوں میں عالمی سطح پہ ہندوستان مزید بے نقاب ہوگا. امید آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے ہوگا. ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو کل تک اجازت دیں, کل پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.